اهدنا الصراط المستقيم. یہ بات ہم ابتدا میں عرض کر رہا ہوں، سمجھ کے چلیں کہ یہ محنت اصل اپنی ذات کے لیے ہے، ورنہ امت میں دعوت کا تصور محض غیر مسلموں کو دعوت دینا ہے. چنانچہ اب بھی پڑھے لکھے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ نبیوں کو تو دعوت کے لیے غیروں کی طرف بھیجا گیا تھا، آپ ایمان والوں پہ محنت کر رہے. حیرت کی بات ہے کہ وہ محنت جو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون پر کی انتہائی مختصر، اس کو تو دعوت سمجھ لیا، اور وہ محنت جو موسیٰ علیہ السلام نے کی ہے بنی اسرائیل پر کہ ان میں تقوی آوے، ان میں زہد آوے، ان میں اللہ کا تعلق آوے، ان میں اللہ کے اوامر کا امتثال اور اللہ کے اوامر کی اس کی پابندی آوے، یہ سب چھوڑ دیا. اس کو دعوت نہ سمجھا. یعنی عجیب بات ہے کہ وہ دعوت جو فرعون کے لیے انتہائی مختصر، حل لک الی ان تزکا، کہ پاک ہونا چاہتے ہو، اتنی دعوت فرعون کو، اور وہ ساری محنت جس محنت سے وہ نتائج سامنے آئے کہ کی وجہ سے اللہ نے فرعون کو پکڑا. کیونکہ فرعون کا غرق ہونا بنی اسرائیل کے صبر و تقوی اور اس کی طرف سے آنے والی اذیتوں کے باوجود اپنے دین پر جمنا تھا، کہ اللہ نے سارے وعدے اپنے پورے کیے بنی اسرائیل کے لیے ان کے صبر کی وجہ سے. وتمت کلمۃ ربک الحسنى علی بنی اسرائیل بما صبروا. میں عرض کر رہا تھا کہ لوگوں کا ذہن میں یہ ہے کہ دعوت تو غیروں کے لیے تھی. میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، امت نے اس دعوت کو اس لیے چھوڑا کہ اس کو محض دوسروں کے لیے سمجھا، اور اس پر یہ کہا کہ اب دین کی اشاعت کے اسباب اور اس کے مادی آلات اور شکلیں بہت ہو گئی ہیں، لہذا اب پھرنے کی ضرورت نہیں ہے. دعوت پہنچ چکی ہے، پہنچ رہی ہے. آپ بھی بیٹھے بیٹھے اپنا پیغام دنیا کے جس کونے میں جس شخص کو پہنچانا چاہیں پہنچا سکتے ہیں. میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں بادشاہوں کو بھی جو دعوت دی ہے، وہ خط صرف بطور دلیل اور بطور ثبوت کے تھا، ورنہ آپ کے خطوط کو بھی آپ کی جماعتیں لے کر گئی ہیں. دعوت دی ہے کہ دعوت کے لیے جماعت کو بھیجا ہے. یہ جماعت کہاں سے آ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کس کام کے لیے جا رہی ہے، یہ بادشاہ کے لیے خط میں لکھ دیا. دیکھو، مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ اس نقل و حرکت کو اگر صحابہ کرام کی نقل و حرکت یقین کرتے ہوئے اور ان تمام نقل و حرکت کے واقعات اور ان کے فضائل کو اس وقت مد نظر رکھتے ہوئے اگر نہ چلے، تو وہ تمام وعدے اور ہدایت جو ان کے لیے ہوا ہے، وہ تمام وعدے، نصرتیں، برکتیں، وہ ہدایت، وہ تربیت جو صحابہ کی ہوئی ہے، وہ ہم اس زمانے میں اس محنت کے ذریعے نہیں پا سکتے جب تک ہم اس محنت کو وہ محنت یقین کر کے اور ان کی نقل و حرکت کے فضائل، ان کی نقل و حرکت پر جو وعدے اور نصرتیں ان کے ساتھ ہوئی ہیں، ان ساری نصرتوں کو صحابہ کی نصرتوں سے 10 گنا زیادہ یقین کرتے ہوئے، جیسا فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعد والوں کی مدد ایک مومن کی 10 صحابہ کے بقدر، اور ایک مومن کو اجر 50 صحابہ کے بقدر. اگر ہم اس زمانے میں ان سارے واقعات کا استحضار اور ان کو سامنے رکھ کر نہ چلے، تو جو کچھ اس محنت پر اس زمانے میں ہوا ہے، وہ مددیں، نصرتیں، وہ ہدایتیں اور اس محنت سے وہ تربیت. کیونکہ میرے محترم دوستو، تربیت کرنے والی ذات اللہ کی ہے.
مربی حقیقت اللہ کی ذات ہے. ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف اپنی تربیت کے لیے بلا رہے ہیں. اللہ کا دستور ہے یہ کہ جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اللہ رب العزت اس کو دوسروں سے پہلے نوازتا ہے. یہ اللہ کا دستور ہے. یہ تو صاف بات ہے, تاکید کے ساتھ ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم من ہم, کہ ہم سے وہ مراد ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے جوہد میں مشغول ہیں. میں ان کو ان سے پہلے ہدایت دوں گا جن کو یہ میری طرف بلا رہے ہیں. میں ان بلانے والوں کو ان سے پہلے ہدایت دوں گا جن کو یہ میری طرف بلا رہے ہیں. اس لیے میرے محترم دوستو, دعوت ہے اصل اپنی ذات کے لیے. تو اس کا تصور امت میں یہ ہو گیا کہ یہ تو غیروں کے لیے ہے. پھر سب سے پہلی دعوت, جس کو میں نے عرض کیا کہ مولانا صاحب فرماتے تھے کہ میں اگر اس کام کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا. دعوت کا پہلا قدم ساری شریعت اور سارے دین کا مدار اور ساری اطاعت کا مدار جس یقین پر ہے, اس یقین کی محنت یہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ مقدم چیز ہے. اگر ہم نے یہ سوچ کر کہ ہم تو ہیں ایمان والے, ہمیں ایمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ سوچ کر اگر دعوت ایمان کو چھوڑ دیا گیا تو اس سے امت کے اندر سے اللہ کے اوامر پر چلنے کی استعداد ختم ہو جائے گی. اس لیے میرے محترم دوستو, سب سے پہلا کام جو ہمیں سمجھنا ہے دعوت میں, وہ دعوت ایمان کو اپنے لیے اور اپنے ایمان والے بھائیوں کے لیے سب سے پہلے اس کو سمجھنا ہے کہ ایمان کی دعوت کس کے لیے ہے, کہ خود مومن کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, ایمان والو تم ایمان لاؤ. دعوت ایمان مومن کے لیے, ایمان والو تم ایمان لاؤ. علماء تفسیر کی ہے ایمان والو مسلمان بنو. دعوت ایمان خود مومن کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام جن کا ایمان قیامت تک آنے والوں کے لیے نمونہ ہے کہ یہ حکم ہے کہ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ, آمینو کما آمن الناس, ایسے ایمان لاؤ جیسے ایمان صحابہ کرام لائے ہیں, کیونکہ وہ ایمان نمونہ ہے. ایسے صحابہ جن کا ایمان نمونہ ہے قیامت تک آنے والوں کے لیے, ان کو حکم ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرو. آپ اندازہ کریں کہ اس زمانے میں اس ایمان کی کمزوری کے ساتھ یہ کہنا کہ دعوت ایمان ہم سے متعلق نہیں ہے. جب وہ صحابہ جن کا ایمان نمونہ ہے قیامت تک کے لیے, ان کو حکم ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کریں. چنانچہ عرض کیا صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ اپنے ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ. میرے عزیز دوستو بزرگوں, دیکھو بھائی, یہ کلمہ لا الہ الا اللہ, اس کلمے کو اس کے مفہوم اور معنی کے اعتبار سے تذکروں میں لانا, یہ اس کلمے کی دعوت ہے. یہ کلمہ بے شک ذکر میں کسی درجہ ہے, لیکن صبح سے شام تک ہماری بول چال, ہمارے دعوے, ہمارا اللہ کے غیر کو سامنے رکھ کر چلنا, اس سب کے اعتبار سے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہمارے تذکروں میں سے نکلا ہوا ہے.